نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں قاری شاہد افضال رضوی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دعا کی اہمیت اور فضیلت اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ کب کرنی چاہیے، طریقہ کار کیا ہے، قبولیت کی شرائط کیا ہے، یہ ساری بات آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، یعنی آپ بتا دیں کہ اللہ کریم تمہارے بالکل قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا، اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے مقدس کلام میں گویا ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے والا جب بھی خلوص نیت سے دعا کرے گا، جب بھی عاجزی کے ساتھ دعا کرے گا تو مجھے اپنے قریب پائے گا، یعنی قبولیت کو اپنے قریب پائے گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو چاہیے یہ کہ لوگ میری اطاعت کریں، میرا حکم مانیں، مجھ پر کامل اور اکمل یقین اور ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، تاکہ وہ لوگ ہدایت پا لیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی بہت بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اپنے بندوں کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کی طرف ایک رغبت دلا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے اللہ کے متعلق۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد گرامی فرما کر سب ابہامات دور کر دیے۔ اب آتے ہیں کہ جو اس میں خاص طور پر ذکر ہوا دعا کا، دعا کی فضیلت کیا ہے، مقام کیا ہے، قبولیت کیسے ہے، شرائط کیا ہے، اس پر ہی گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی کو، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، گویا کہ ٹھہری ہوئی رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے، حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی پر درود پاک پڑھ لے۔ تو اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ دعا کرنے سے قبل اور دعا کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ختم نبوت میں، بارگاہ رسالت معاب میں درود پاک کا نذرانہ پڑھیں، اس لیے کہ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے اور جس کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ جب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں
درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے، اللہ رب ذوالجلال درود پاک کو اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ تو جب دعا سے پہلے ہم درود پڑھیں گے اور دعا کے بعد بھی جب ہم درود پاک آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو چونکہ درود پاک ہر وقت قبول ہے، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعا سے پہلے والا حصہ بھی قبول فرمائے گا اور دعا کے بعد درود پاک والا حصہ بھی قبول فرمائے گا، تو یقیناً اللہ کریم اس کے درمیان والا حصہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے گا۔ ایک تو دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات ہو گئی کہ دعا کرنے آداب دعا یہ ہے کہ دعا سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں اور دعا کے بعد بھی درود و سلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ دوسری بات، دعا کی قبولیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا رزق حلال ہو، ہم رزق حلال اور رزق حرام کی پہچان کریں، رزق حرام سے بچیں اور رزق حلال کا حصول جو ہے اس کو ممکن بنائیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جس کے بال اٹے ہوئے ہیں گرد و غبار سے، کپڑے اس کے پھٹے پرانے ہیں، گویا کہ وہ مسافر ہے، تو مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ جن لوگوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے ان میں ایک مسافر بھی ہے، مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ لیکن کپڑے پھٹے پرانے، بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے، گویا کہ وہ بڑا سفر کر رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کو پکارتا ہے، یا رب کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیف یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام کی کمائی سے، اس کا پینا حرام کی کمائی سے، اس کا لباس جو وہ استعمال کر رہا ہے، پہن رہا ہے، وہ حرام کی کمائی سے۔ تو جب جسم کے اوپر لباس حرام کی کمائی والا اور پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا جو پی رہا ہے وہ حرام کے مال سے، کیف یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ رزق حلال نوش کریں، رزق حلال کھائیں، اپنی ضروریات زندگی رزق حلال سے پوری کرتے ہوں۔ رزق حرام جس پیٹ میں ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، رد کر دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو درود پاک والی ہو گئی، اس کے بعد رزق حلال والی ہو گئی۔ دعا کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اپنی جو بھی خواہش ہے، اپنی جو بھی ضرورت ہے، اپنی جو بھی مشکل ہے جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے اللہ کریم کی تعریف کے لیے کچھ کلمات عرض کریں، اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں۔ اللہ رب ذوالجلال کی جس طرح آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایک سوالی کسی کے دروازے پر جاتا ہے اور اس کو اس بات کی خبر ہوتی ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ پہلے جو اہل خانہ ہیں وہ ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی تعریف میں کچھ کلمات ادا کرتا ہے، تو جب ان کی تعریف میں کچھ کلمات ادا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو پھر وہ اس کو ضرورت سے زیادہ بھی عطا کر دیتے ہیں، پھر ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب ہم اس کی تسبیح و تحلیل کریں گے تو اللہ کی رحمت جو ہے اس کو زیادہ جوش آ جائے گا، اللہ کی رحمت زیادہ ہمارے اوپر برسے گی۔ تو آداب دعا میں سے یہ بات بھی ہوئی کہ ہم دعا سے پہلے اللہ رب ذوالجلال کی تسبیح و تقدیس بیان کریں، تسبیح و تحلیل بیان کریں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے،
دعا کے بارے میں. اگر تو کسی ایسے کام کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں جس کے حصول کے لیے آپ کو بھی کوشش کرنی پڑے گی، تو پہلے آپ اپنی کوشش کریں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں. جس طرح اس کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ جس کے ایگزامز قریب ہیں، امتحانات قریب ہیں، تو وہ صرف دعا ہی کرتا رہے اور پیپر کی تیاری نہ کرے اور پیپر نہ دے، تو پیپر نہ دے کہ صرف دعا کرنے سے وہ پاس نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ جو اس کے ذمہ کام تھا، جو اس نے کرنا تھا، وہ تو اس نے کیا ہی نہیں ہے. وہ تو محل دعا تک پہنچا ہی نہیں ہے. دعا کا محل یہ تھا، دعا کا مقام یہ تھا کہ پہلے وہ پیپر کی تیاری کرتا، پیپر دیتا، پیپر دینے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ اللہ مجھے کامیاب فرما دے. حدیث پاک سے اس کی مثال ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے. مشہور واقعہ ہے کہ قافلے سے پانی ختم ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قافلے سے استعمال والا پانی ختم ہو گیا ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، ہمارے جانوروں کے لیے بھی نہیں ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ہمارا یہ ایمان اور تیقن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدھر بھی اشارہ فرماتے، زمین کو اشارہ فرماتے، زمین پانی ابلنے لگتی. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف اشارہ فرماتے تو آسمان پانی برسانے لگتا. ہمارا یہ تیقن ہے، یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی اشارہ فرماتے، آپ کا اشارہ ہوتا اور اللہ کریم کا حکم ہو جاتا. لیکن ایک بہت اہم نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں محل دعا کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ جتنے بھی مشکیزیں ہیں قافلے والوں کے پاس، وہ سارے مشکیزیں نچوڑے جائیں اور جتنا پانی ان سے نکلتا ہے وہ نکالا جائے اور ایک برتن میں اکٹھا کیا جائے. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قافلے کے تمام وہ جو مشکیزیں تھے وہ سارے مشکیزیں نچوڑے. کسی سے قطرہ نکلا، کسی سے 2 قطرے نکلے، کسی سے 4 قطرے نکلے، تو ایک برتن پانی کا، پیالہ وغیرہ جو بھی تھا وہ پانی کا بھر گیا. جب بھر گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ختم نبوت میں وہ پیش کیا گیا کہ حضور یہ پانی تمام مشکیزوں کو نچوڑنے سے یہ نکلا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک، دست نبوت آپ نے اس پیالے میں رکھا اور پھر آپ کے ہاتھ مبارک سے یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ کی جو انگلیاں ہیں ان سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے. نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ پانی نہ بھی منگواتے، ویسے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، تو ہمارا یقین ہے کہ جو بھی دعا کرتے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرماتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا، ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ پہلے اپنی پوری کوشش کریں، جب پوری کوشش کر چکیں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ یقیناً مدد فرمائے گا. تو ناظرین، ایک حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کر کے آج کا موضوع کلوز کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، صرف دعا ایسی چیز ہے جو تبدیل کر سکتی ہے. تو اپنے رزق حلال کا خیال کرتے ہوئے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈالتے ہوئے، نیک اعمال کرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، درود پاک پڑھ کے. یقیناً اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے. اللہ ہماری تمام جائز اور نیک دعائیں اللہ کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، لو تبقى الحیات یرجى الملاقات.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔